اگر تم کسی کے کردار کو جج کرنا چاہتے ہو تو اس کے پیسوں یا اس کے کپڑوں کی طرف نہ دیکھو، نہ ہی اس کی کامیابیوں کو دیکھو، بلکہ اس کے الفاظ، اس کی باتوں پر غور کرو، کیونکہ کسی کے الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دوستو، جس طرح ایک خراب پھل درخت کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح بے احتیاطی سے بولے گئے الفاظ کسی انسان کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم ان 5 جملوں کی بات کریں گے جو ایک بیوقوف آدمی ضرور بولتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو لوگوں کے چہروں سے ان کا نقاب اتار دیں گے۔ اگر یہ جملے تم بولتے ہو تو تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر تمہارے آس پاس کے لوگ بولتے ہیں تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہارا واسطہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات، بیوقوف کمزور آدمی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ، کوئی بحران سامنے آتا ہے، وہ فوراً دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری غلطی نہیں ہے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں، میری قسمت خراب ہے، میرا باس اچھا نہیں ہے، ناانصافی کرتا ہے، میرے کولیگز تعاون نہیں کرتے، سب ان کا قصور ہے۔ وہ ذمہ داری لینے کی بجائے خود کو مظلوم بنا لیتا ہے اور ناکامی کا الزام دوسروں پر لگا کر سمجھتا ہے کہ اس نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے، حالانکہ یہی اس کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ اصل میں جب وہ دنیا کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو مان لیتا ہے کہ اختیار دنیا کے پاس ہے، اپنی خوشی کی چابیاں حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ بیوقوف آدمی ذمہ داری سے بھاگتا ہے کیونکہ ذمہ داری اسے بوجھ لگتی ہے، جبکہ عقل مند آدمی مشکلوں کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مشکلیں اس کی تربیت کے لیے آتی ہیں۔ ایک مثال لیں، فرض کریں کہ ایک سمندر میں 2 کشتیاں چل رہی ہیں۔ اچانک سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو جو بیوقوف کپتان ہے وہ ہوا پر چیختا ہے، لہروں کو کوستا ہے، موسم کی خرابی کا رونا روتا ہے، جبکہ عقل مند کپتان کسی کو الزام دینے کی بجائے خاموش رہتا ہے، اپنے بادبانوں کو سنبھالتا ہے، جہاز کی سمت صحیح کرتا ہے۔ دوستو، موسم کی خرابی دونوں کے لیے ایک جیسی ہے، لیکن ان کا رد عمل الگ الگ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی نہیں ہے تو آپ دراصل اپنی بے بسی کا اعلان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، واقعات، حالات شاید آپ کے اختیار میں نہ ہوں، مگر رد عمل ہمیشہ آپ کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ دوسروں پر، حالات پر الزام دینا امیچورٹی کی نشانی ہوتی ہے، اور اپنی ذمہ داری قبول کرنا طاقت کی طرف، مضبوطی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ذمہ داری قبول کرنا کافی نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے ایک اور چیز ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہے اپنے جذبات پر کنٹرول۔ بیوقوف لوگوں کی دوسری نشانی، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے غصہ دلا دیا، اس نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا، غلط بات تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یہ سب سے خطرناک جھوٹ ہے جو آدمی خود سے بولتا ہے۔ اس نے مجھے غصہ دلا دیا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے جذبات دوسروں کے ہاتھ میں ہیں۔ بیوقوف آدمی سمجھتا ہے کہ لوگوں کا انسلٹنگ رویہ، ٹریفک یا بدتمیز لوگ اسے مجبور کرتے ہیں رد عمل دینے پر۔ دنیا اگر اس کے ساتھ اچھی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر لوگ اچھا نہ کریں تو وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے ذہن کے اندر کوئی قلعہ نہیں ہوتا، کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہوتی۔ اس کی خوشیاں اور غم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ سینیکا نے کہا تھا کہ غصہ ایک وقتی دیوانگی ہے۔ غصہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ عقل کو کمزور کرتا ہے۔ اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ غصے کے وقت انسان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے غصہ دلا دیا تو آپ مان لیتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ ایک مثال لیں، فرض کریں کہ ایک آدمی بازار میں چل رہا ہے اور اچانک ہی کوئی زور سے اسے ٹکرا جاتا ہے، اسے دھکا لگتا ہے، وہ پلٹتا ہے، لڑنے کو تیار، مگر دیکھتا ہے کہ سامنے والا نابینا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ غصہ کرے گا؟ نہیں دوستو، فوراً ہی اس کا غصہ ہمدردی میں بدل جائے گا۔ واقعہ وہی تھا، لیکن اس کی سوچ نے اس کا فیصلہ، اس کا رد عمل بدل دیا۔ میری یہ بات یاد رکھیں، زندگی میں آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کو آسانی سے بھڑکایا جا سکتا ہے تو آپ کو آسانی سے قابو میں بھی کیا جا سکتا ہے۔
اس لیے کسی کو یہ اختیار مت دیں۔ اپنے جذبات پر کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود اگر آپ ایک غلطی کریں گے تو کبھی خوش اور مطمئن نہیں رہ پائیں گے، اور وہ غلطی ہے حال میں زندہ نہ رہنا، اپنی خوشی کو مشروط کرنا۔ بیوقوف آدمی کہتا ہے کہ میں خوش تب ہوں گا جب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ اپنی پوری زندگی مستقبل میں گزارتا ہے۔ میں خوش تب ہوں گا جب پروموشن مل جائے گی، جب گھر خرید لوں گا، جب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ وہ آج کو انتظار کا سمجھتا ہے، بس برداشت کرنا ہے جب تک کسی خیالی جنت تک نہ پہنچ جائے۔ دوستو، یہی بے چینی ہے، نا اطمینانی ہے، اپنی خوشی کو ان واقعات سے باندھ دینا جو شاید کبھی ہو ہی نہ۔ مارکس اوریلیس، جس کے پاس دولت، اختیار، شہرت سب کچھ تھا، خود کو یاد دلاتا تھا کہ اطمینان، خوشی آج کی ذمہ داری میں تلاش کرو۔ اپنے آپ کو حال تک محدود رکھو، کیونکہ مستقبل غیر یقینی ہے، ماضی گزر چکا ہے اور ہمارے پاس صرف آج ہے، یہ لمحہ ہے۔ ایک بزنس مین ایک مچھیرے کو دیکھتا ہے جو دوپہر میں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ مچھلیاں پکڑو، مزید کشتیاں خریدو، بیڑا بناؤ تاکہ تم اور زیادہ مچھلیاں پکڑ سکو، زیادہ پیسے کما سکو۔ مچھیرا پوچھتا ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ بزنس مین کہتا ہے کہ پھر تم سکون سے بیٹھ سکو گے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکو گے، اپنی لائف کو انجوائے کر سکو گے۔ مچھیرا مسکرا کر کہتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ یاد رکھیں، اگر آپ آج سکون نہیں پا سکتے تو کل زیادہ پیسے بھی آپ کو سکون نہیں دیں گے۔ آپ بس زیادہ امیر اور زیادہ بے چین ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کو ٹالیں مت، انہیں مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ مشروط نہ کریں۔ بیوقوف آدمی کی اگلی غلطی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی نقصان ہو جائے، پیسہ ڈوب جائے، بیماری آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ وہ حقیقت سے لڑتا ہے اور یہی مزاحمت اس کی تکلیف کو اور بڑھا دیتی ہے۔ دوستو، درد کا ملنا تو طے ہے، لیکن وہ درد آپ کو تکلیف دے گا یا مضبوطی، یہ چوائس آپ کی ہے۔ آپ ایک اور زاویے سے سوچیں، ایک پہلوان کو کمزور حریف ملے تو وہ کچھ نہیں سیکھتا، مگر چیمپئن کے ساتھ مقابلہ اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ بیوقوف کہتا ہے کہ میرا کوچ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جبکہ عقل مند جانتا ہے کہ کوچ اسے بہتر بنا رہا ہے۔ دوستو، زندگی وہی کوچ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے تو آپ تربیت کو رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی چیلنج آئے، کوئی ناکامی آئے تو یہ مت کہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ اپنا سوال بدل دیں اور پوچھیں کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اگلا جملہ جو بیوقوف لوگ بولتے ہیں، میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بیوقوف آدمی اپنی مصروفیت کو فخر سمجھتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام میری پرائرٹی نہیں ہے۔ فون تو وہ گھنٹوں سکرول کرتا رہے گا، لیکن خود کو دینے کے لیے اس کے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ سینیکا نے لکھا تھا کہ زندگی کافی طویل ہے اگر اسے صحیح استعمال کرنا آتا ہو۔ لوگ اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں مگر وقت کو آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں۔ زندگی ایسی ہی ہے جیسے ایک بینک اکاؤنٹ، ہر صبح آپ کو 86,400 روپے دے دیے جائیں، اور جو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو اگلے دن وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی بالکل اسی طرح ہے، ہر روز 86,400 سیکنڈز آپ کو ملتے ہیں، اور ایک بیوقوف آدمی اس کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ اس کے پاس خود کو بہتر بنانے کا وقت نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کو چلاتا رہے مگر کہے کہ میرے پاس پیٹرول بڑھوانے کا ٹائم نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آخر گاڑی رک جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو پرائرٹائز کریں۔ ایسا آدمی مت بنے جو آخر میں یہ سمجھے کہ وہ مصروف تو بہت تھا مگر زندگی کو صحیح معنوں میں جی نہیں سکا۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔